قومی کرکٹ ٹیم کے سابق وکٹ کیپر بیٹر کامران اکمل نے پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں ملتان سلطانز کی ناقص کارکردگی پر کپتان محمد رضوان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے رضوان کی قائدانہ صلاحیتوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ان کی کپتانی پر فوری غور کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو بڑی خوشخبری دیتے ہوئے 10 دن کی طویل تعطیلات کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ کابینہ کی منظوری کے بعد کیا گیا، جس کا باضابطہ اعلان چیف ایڈوائزر پریس سیکرٹری شفیق الاسلام نے اپنے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پر کیا۔ شفیق الاسلام کے مطابق سرکاری دفاتر 10 دن تک بند رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھارتی جارحیت اور پاک فوج کی جانب سے بروقت اور بھرپور دفاع پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کو دی گئی سزا مودی سرکار کو ہوش میں لانے کے لیے کافی ہے۔ پارٹی ترجمان نے بیان میں بھارتی حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر مختلف مقامات پر کیے گئے بلا اشتعال اور وحشیانہ حملے ناقابل قبول ہیں، جس کے نتیجے میں معصوم شہریوں کی جانیں گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارت کی جانب سے سرحد پار شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اشتعال انگیزی کا مقابلہ بھرپور طاقت اور پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کیا جائے گا۔ بھارتی جارحیت کے سنگین واقعات کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔ پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان میچ راولپنڈی میں مقررہ وقت پر کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق وکٹ کیپر بیٹر کامران اکمل نے پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں ملتان سلطانز کی ناقص کارکردگی پر کپتان محمد رضوان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے رضوان کی قائدانہ صلاحیتوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ان کی کپتانی پر فوری غور کرنا چاہیے۔ کامران اکمل کا کہنا تھا کہ پشاور زلمی کے خلاف میچ میں جس انداز سے رضوان نے ٹیم کو میدان میں اتارا وہ مکمل طور پر ناقص حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے بقول ملتان سلطان کا رواں سیزن ایک ڈراؤنے خواب کی مانند، جس میں ٹیم نے 9 سے صرف 1 فتح حاصل کی جبکہ 8 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کارکردگی کے بعد رضوان کو خود احتسابی کرنی چاہیے اور پی سی بی کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ واقعی قومی یا فرنچائز سطح پر قیادت کے اہل ہیں یا نہیں۔ ملتان سلطانز کی اس ناقص کارکردگی نے نہ صرف شائقین کو مایوس کیا ہے بلکہ کرکٹ ماہرین کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ٹیم کی ناکامی میں کپتانی کا کتنا کردار ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو بڑی خوشخبری دیتے ہوئے 10 دن کی طویل تعطیلات کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ کابینہ کی منظوری کے بعد کیا گیا، جس کا باضابطہ اعلان چیف ایڈوائزر پریس سیکرٹری شفیق الاسلام نے اپنے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پر کیا۔ شفیق الاسلام کے مطابق سرکاری دفاتر 10 دن تک بند رہیں گے، تاہم اس طویل وقفے کے باعث سرکاری امور کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 17 مئی اور 24 مئی کو دفاتر کھلے رہیں گے تاکہ ضروری کام متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ مشاورتی کونسل کے حالیہ اجلاس میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلہ بھی کیا گیا، جس کے تحت سائبر شروخا اردیش 2025 کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل سیکیورٹی کو بہتر بنانا اور ملکی سائبر نیٹ ورک کو محفوظ بنانا ہے۔ عوام کی جانب سے عید کی تعطیلات کے اعلان کی خوشی کے ساتھ سراہا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے عید کی تعطیلات کے اعلان کو خوشی کے ساتھ سراہا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ ملک بھر میں سفر، خاندانی ملاقاتوں اور مذہبی سرگرمیوں کے لیے سہولت پیدا کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھارتی جارحیت اور پاک فوج کی جانب سے بروقت اور بھرپور دفاع پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کو دی گئی سزا مودی سرکار کو ہوش میں لانے کے لیے کافی ہے۔ پارٹی ترجمان نے بیان میں بھارتی حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر مختلف مقامات پر کیے گئے بلا اشتعال اور وحشیانہ حملے ناقابل قبول ہیں، جس کے نتیجے میں معصوم شہریوں کی جانیں گئی۔ ترجمان نے واضح کیا کہ یہ حملے دراصل پہلگام میں بھارتی حکام کے فالس فلیگ آپریشن کا تسلسل ہیں اور بھارت کا طرز عمل مسلسل جارحانہ عزائم کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے حقائق سامنے لانے یا پاکستان کی جانب سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے اپنی دشمنی کی تسکین کا راستہ چنا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کو زبردست جواب دے کر قوم کے اعتماد کو بحال کیا ہے اور پاک فضائیہ کی کارروائیوں سے بھارتی افواج کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ ترجمان کے مطابق یہ بھارتی قیادت کے لیے انتباہ ہے کہ جنگی جنون سے پیچھے ہٹیں، کیونکہ 2 جوہری ریاستوں کے
درمیان جنگ پورے خطے کے لیے تباہکن ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایسے نازک وقت میں ہوشمندی کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بحرانوں کا حل جنگ نہیں بلکہ تدبر اور مذاکرات ہیں۔ ترجمان بانی چیئرمین عمران خان کی سلامتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں قوم کو اپنی سچی قیادت سے محروم رکھنا سنگین زیادتی ہے۔ عمران خان کی موجودگی عوام کو بھارتی جارحیت کے خلاف منظم اور متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بیان کے آخر میں کہا گیا کہ پارٹی قیادت، کارکنان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی عوام وطن کے چپے چپے کے دفاع میں اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور دشمن کی ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارت کی جانب سے سرحد پار شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اشتعال انگیزی کا مقابلہ بھرپور طاقت اور پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کیا جائے گا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ شہری علاقوں کو نشانہ بنانا بلا اشتعال بھارتی حملہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور پاکستان کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے پیچھے متحد ہے۔ بھارت کی بزدلانہ اقدامات ایک فاشسٹ حکومت کا اثر چہرہ بے نقاب کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارتی حکومت اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی امن و سلامتی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے لیے ایک ایک انچ کی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارتی جارحیت کے سنگین واقعات کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔ پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان میچ راولپنڈی میں مقررہ وقت پر کھیلا جائے گا۔ پی سی بی کے مطابق میچ کا ٹاس شام 7:30 بجے ہوگا جبکہ میچ 8 بجے شروع کیا جائے گا۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے دیگر تمام میچز بھی اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے، کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ دوسری جانب بھارتی فوج نے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کوٹلی، مظفر آباد سمیت پنجاب کے شہروں مرید کے اور احمد پور شرقیہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں 2 مساجد شہید ہوئی، 2 بچوں سمیت 26 پاکستانی شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے ان بزدلانہ حملوں کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا اور دشمن کے کئی اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ عسکری ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فضائیہ کے 3 رافل طیارے، ایک کوئی اور ایک مگ 29 اور ایک ڈرون مار گرایا، جبکہ دشمن کا بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا۔ جوابی کارروائی کے بعد دشمن کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور لائن آف کنٹرول پر چوڑا کمپلیکس کے مقام پر سفید جھنڈا لہرا کر بھارتی فوج نے شکست تسلیم کر لی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور قومی معاملات کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔